अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज का मौजू आपको इस वजह से बहुत अच्छा लगेगा कि अल्लाह ताला से दुआएं मांगने का तरीका सीखेंगे और इस हवाले से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत क्या वो जानेंगे। पहले 3 आयत आपके सामने रख देती हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کے سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے رب ہم دونوں کا اپنا مسلم متی فرمان بنا اور ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک رسول اٹھائیو جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوار دے، تو بڑا مقتدر یعنی غالب اور حکیم ہے۔ آیات 127 127 to 129 تین ہی آیات ہیں، مختصر سی، لیکن اس حوالے سے انشاءاللہ ہم بہت ساری باتیں سمجھیں گے۔ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہت ہی خلوص اور دعا کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ آج کے درس میں ہم دعاؤں کی کچھ فلاسفی سمجھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو دیکھتے ہوئے۔ پہلی چیز جو ہم نے سمجھی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کب کی؟ جب کوئی نیک کام کیا، تو اس سے ہمیں یہ سنت پتہ چلی کہ نیکی کر کے دعا مانگنا بہترین موقع ہوتا ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ کون سا موقع تھا، اس کو قرآن نے اس طرح پکچرائز کیا ہے کہ واعظ کا لفظ عموماً علماء کے مطابق ماضی کے لیے آتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں once upon a time، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ماضی کا صیغہ نہیں استعمال کیا، مضارع میں کیا۔ اوکے لیٹس ناٹ میک اٹ کمپلیکیٹڈ، مجھے خود بھی گرامر کی اتنی سمجھ نہیں آتی، لیکن اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے کوئی آپ کو قصہ اس طرح سنائے کہ آپ کے ذہن میں وہ فلم اس طرح چلنے لگ جائے گویا ابھی وہ کل کی بات ہو، اور قرآن واقعات کو ایسے ہی ہمارے سامنے بیان کرتا ہے کہ ہمارے ذہن کی اسکرین پر خود بخود امیجز آنا شروع ہو جاتے۔ اب یہاں پہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا آ رہا ہے کہ جب وہ دیواریں اٹھا رہے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، پہلے صرف حضرت ابراہیم کا ذکر آیا، گویا مین انجینئر وہ تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیلپر تھے، اور دیواریں اٹھا رہے تھے۔ علماء کے مطابق یہاں پہ لفظ بنا رہے نہیں آیا، تو علماء یہ کہتے ہیں کہ پہلے سے یہ گھر موجود تھا، بلکہ جب سے یہ دنیا بنی ہے یہ گھر بنا ہے، بہت ساری روایات ہے اس بارے میں، لیکن وہ وقت کے ساتھ وہ گم ہو گیا تھا، تو اس کو حضرت ابراہیم نے دوبارہ اٹھایا، ان دیواروں کو جہاں سے وہ گم تھی۔ یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ دین کی بنیاد کو روحانی طور پہ دوبارہ زندہ کیا، کیونکہ حضرت ابراہیم کا جو زمانہ ہے وہ شرک سے بھرا ہوا تھا، ہم ان کی جو سٹوری پڑھتے ہیں ہر طرف شرک تھا، بت پرستی تھی، تو اگر اس کو ہم روحانی معنوں میں دیکھیں تو گویا انہوں نے دین کی اس توحید کی فلسفی اور توحید جو اس دین کی بنیاد ہے اس کو دوبارہ سے زندہ کیا۔ اب یہاں یعنی اس کا مجازی معنی بھی ہم لے سکتے ہیں، جب وہ یہ کام کر رہے ہیں اب اس سے بڑی نیکی کیا ہوگی؟ سوچئے ہم زیادہ زیادہ نیکی کیا کرتے ہیں، اپنے گھر میں باہر کسی کی مدد کر دینا، اپنی فیملی کا خیال رکھنا، مسجد بنانا، لیکن یہ کتنی بڑی نیکی ہے کہ خانہ کعبہ کی بنیاد دوبارہ اٹھائی، ٹھیک، اس کو دوبارہ زندہ کیا، کتنی بڑی نیکی ہے۔
اب اتنی بڑی نیکی کرنے کے بعد ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہاں ایک بہت بڑی سنت دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا، اللہ ہم سے قبول کر لے. کوئی ایروگنس نہیں ہے. جب آپ نا دو موقعوں پہ ریویل ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا سرکمسٹانسز ڈونٹ میک یو بٹ ریویل یو. اور دو موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پتہ چلتا ہے آپ اصل میں کون ہے. حالات ایک جیسے رہیں تو میری اور آپ کی پہچان نہ ہوتی. ایک کوئی خوشی کا موقع اور ایک جب کوئی ٹیسٹنگ ٹائم. ان دونوں موقعوں میں جو آپ اندر آپ کے ٹرو کلرز ہیں نا، اٹ ریویلز اٹ سیلف. اب عمومی رویہ کیا ہوتا ہے جب کسی کو خوشی ملتی ہے، کوئی الیکشن جیت گیا، کوئی ڈگری مل گئی، تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ عموماً عاجزی ہٹ جاتی ہے. سی آئی ڈیڈ اٹ، آئی ڈیزرو دیٹ، آئی ڈن دیٹ. اور ٹھیک ہے آپ کا حصہ ہوتا ہے، آپ کو یہ نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ آپ کوشش ہی چھوڑ دیں، صرف اللہ کرے گا. بیلنس ہے، لیکن یہ کہ اس کی اچیومنٹ میں ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ محنت کرنے والے لوگ موجود ہوں. ریزلٹس بہرحال اللہ کے ہاتھ میں، آپ تو صرف بیج ہی لگا سکتے ہیں. تو اس میں ریزلٹس میرا اور آپ کا نتیجہ نہیں ہو سکتے، ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے. تو اس موقع پہ ہمیں یہ بہت بڑی سنت پتہ چل رہی ہے کہ کسی اچیومنٹس کے بعد اور زیادہ جھک جانا. مجھے سیرت کی جو ہسٹری ہے اس میں جو بہت اچھی بات لگتی ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ کعبہ میں انٹر ہو رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بالکل جھکا ہوا تھا اونٹنی پہ. تو ذرا کمپیئر کریں کہ آج ہمارے ہاں شادیوں میں کیسی انٹرنس ہوتی ہے اور یا الیکشن کے بعد کیسی انٹرنس ہوتی ہے، کہ وہ خوشی کے لمحے جس میں آپ زیادہ شکر گزار ہوں، زیادہ عاجزی کریں، ان لمحوں کو ایروگنس میں بدل دیا جاتا ہے کہ we did it all. تو یہاں پہ کچھ بھی آپ کر لیں، یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم پرفیکٹ نہیں کر سکتے. خواتین کی اگزامپل دوں گی، یہاں یو کے میں کوئین ہے، رائل فیملی ہے. فرض کیجئے کوئین کہے میرا سوٹ سی دو فرض ایک افسے، اور میں جتنا مرضی اچھا سی لوں، مجھے نا ایک کنسرن رہے گا پتہ نہیں اس کا سٹینڈرڈ کے مطابق ہے یا نہیں. تو ہم کچھ بھی کر لیں، یہ اس کا فضل ہے، اس کی بخشش ہے جو ہمیں ملتا ہے. کمانے کے لیے سب نکلتے ہیں، لیکن یہ اس کا فضل ہوتا ہے کہ اس کمائی میں کا جو رزلٹ ہمیں ملتا ہے. تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ ہر اچیومنٹ میں ہمیں مزید جھک جانا ہے. ہر خوشی، ہر جگہ جہاں پہ ہم نے کچھ اچیو کیا، صرف وہ جیسے دکانوں میں باہر لکھا ہوتا ہے ھذا من فضل ربی، اور ایٹیچیوڈ وہ نہیں ہوتا، یہ واقعی اللہ کا فضل ہے. اب دیکھیں یہاں پہ ایک اور خوبصورت بات کہ میں کہہ رہی ہوں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلے ذکر آیا، لیکن دعا مانگتے ہوئے جمع کا صیغہ ہے، گویا دونوں کی طرف سے آپ نے دعا کی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ دعا ایک دفعہ نہ کی ہو، تعمیر کا کام ممکن ہے اس میں کئی دن لگ گئے ہوں، اور اس دوران آپ بار بار یہ دعائیں کر رہے ہو، اور اس دعا میں سب کچھ ہے. پھر دعا کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو سمیع العلیم ہے، تو سنتا ہے، تو جانتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ جو لوگ دین پہ کام کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، ان کے اندر یہ عاجزی رہنی چاہیے کہ اللہ ہم سے قبول کر، کیونکہ تو سننے والا ہے. اور جو لوگ دور ہیں نا دین سے، شیطان سب سے بڑا اٹیک یہ کرتا ہے کہ ان کو یہ کہتا ہے کہ دیکھو تم اب اس قابل نہیں ہو کہ اللہ تمہاری سنے. وہ ہمیشہ مایوسی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ چاہتا یہی ہے کہ انسان اللہ سے کمیونیکیٹ نہ کرنے پائے. اس نے دنیا میں جتنے بھی مذاہب دیے بنائے ہیں، آپ دیکھیں ان سب میں ایک بات کامن ہے کہ انسان اور اللہ کے درمیان اس نے کسی کو بٹھا دیا، چاہے وہ بت ہیں، انسان ہیں، عبادت گاہیں ہیں، لیکن وہ جو ڈائریکٹ لنک اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف آئے، شیطان نے ہمیشہ اسی کو ہی کاٹنے کی کوشش کی ہے. تو یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کو کی صفت ہی یہ ہے، وہ سنتا ہے. کس کی سنتا ہے؟ صرف ان کی جو حج کار ہیں، عبادت گزار ہیں. نہیں، وہ نہیں کسی کو بھی کبھی کہتا کہ میں یہ اور یہ ٹرم کنڈیشن ہے تبھی آنا ہے، صرف کرونا کی وجہ سے کیوں آئے ہو، صرف ایگزام میں کیوں آئے ہو. آپ کو یاد ہوگا بچپن میں امتحان کے دنوں میں پوری نمازیں پڑھتے تھے، پر کبھی ڈر نہیں ہوا تھا کہ اب اس ایگزام میں پھر پوری پڑھی تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آگے پیچھے تو یاد نہیں ہوتا تو اب پھر آ گئی. پتہ ہوتا تھا نہیں، مانگنا ہے اسی سے مانگنا ہے. بچپن میں پہلا تعلق جو اللہ سے بنا تھا نا وہ مانگنے کا تھا. اب
اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں شرط کر رہا کہ نہیں پہلے میری ساری باتیں سنو پھر میں تمہاری سنوں گا. وہ سنتا ہے, وہ جانتا ہے ہر ایک کو کون کس لیول پہ. وہ کہہ رہا ہے بس آ جاؤ, گناہگار ہو تب بھی آ جاؤ. اب ہم اس میں ہمارے لیے ایک اور پہلو جو ہے کہ شیطان بار بار کہتا ہے نا میں دائیں سے اور بائیں سے حملہ کروں گا. تو ایک تو میں نے بات کی جو اللہ سے دور ہے ان پہ تو اس طرح اٹیک ہوا ہے, ان کو مایوس کرتا ہے. جو لوگ دین پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ان پہ اٹیک ایسے ہوتا ہے کہ ان کو دائیں طرف سے وہ آ کے کہتا ہے کہ دیکھا یو آر بیٹر دین دیٹ پرسن, یہ تو کچھ کرتی نہیں ہے, دیکھو یہ تو حجاب بھی نہیں لیتی, اس کا تو یہ اور یہ بھی معاملہ خراب ہے. ایون میری پڑوسن جو ہے یہ کیرل ہے, یہاں ادھر کوئی یہودی رہتی ہے یا یہاں پہ عیسائی ہے یا ایتھیسٹ ہے, اور میں کہوں سی آئی ایم بیٹر دین ایوری بڈی. وہ بھی آدم کی اولاد ہے. الناس قرآن نے انسان کی بات کی ہے, تو میں اپنے بارے میں کیوں یہ ججمنٹ کر رہی ہوں. تو وہ اندر ہی اندر آ کے نا آپ کے اندر ایک کیڑا پیدا کرتا ہے, یو آر بیٹر دین ادرس. اور یہی کیڑا ہوتا ہے جو شیطانی رویے کی طرف لے جاتا ہے. جیسے شیطان نے یہ کہا تھا نا کہ میں نے اتنی عبادت کر دی, میں اتنا اچھا, میں اتنا کچھ, تو مجھے اکنالجمنٹ نہیں ملی, مجھے ریکگنیشن نہیں ملی, اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں, آئی ڈیزروڈ اٹ. آپ سوچ سکتے ہیں نا یہی ایٹیچیوڈ قابیل میں آیا. اس نے کہا کہ ہاؤ ڈیئر, تمہاری قربانی قبول ہوئی ہے میری نہیں ہوئی. یعنی بجائے اس کے کہ آپ ریفلیکشن کرے کہ مے بی آئی ڈن سم تھنگ رانگ, ٹھیک, اور وہ فوراً بلیم گیم نہیں دیکھا اس کی وجہ سے ایسا ہے اور تمہاری وجہ سے ایسا ہوا ہے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا, جو قصہ آپ نے حضرت آدم کے بیٹوں کا سنا اور آگے بھی ہم پڑھیں گے. اب جب یہ ریکگنیشن کی بیماری پیدا ہونے لگتی ہے نا تو پھر اس لیے غرور اور ایروگینس اس کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے. تو اللہ سے دعائیں مانگنا آپ کو ویسے بھی بچاتا ہے غرور سے. آپ کو اپنی پوزیشن یاد رہتی ہے کہ بھئی آپ عبد ہیں, آپ غلام ہیں, آپ جو مرضی کر لیں, آپ پرفیکٹ نہیں ہیں, آپ اللہ کے فضل کے محتاج ہیں, اور یہی میرا اور آپ کا کام ہے. اب حضرت ابراہیم کی یہ دعا اتنی خوبصورت ہے کہ اسی کا ہم نتیجہ دیکھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں, اور ان کی دعا کیا ہے, اللہ ہمیں مسلمان رکھنا, ہم دونوں کو اور ہماری اولاد سے. تو بندہ تھوڑی دیر حیران ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کے اور اچھا مسلمان اس دور میں کون ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں مسلمان رکھنا. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اسلام لے آنا کافی نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی ہم یہ دعا پڑھتے ہیں, توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. گویا انبیاء کو یہ فکر رہتی تھی کہ آخر تک ہم وہ اسلام کی حالت میں مریں. تو ہماری دعاؤں میں بھی یہ چیز رہنی چاہیے. یہ جو ہم بزرگوں سے بہت زیادہ دعا سنتے تھے کہ اللہ کلمہ نصیب کرنا, ظاہر کلمہ اسی کو نصیب ہوگا کہ جس نے اس کلمے کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی ہو. باقی ظاہر اللہ کس کو آخری سانس میں ہدایت دے دے, ہمیں تو آخری سانس تک امید رکھنی ہے نا. ڈزنٹ میٹر کس کی زندگی کیسی تھی, ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ اس کو آخری عمر میں کلمہ نہیں پڑھنا چاہیے. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی ایفرٹ اس لیے ڈالنی ہے تاکہ ہمیں اسلام کی حالت میں موت آئے. تو یعنی کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ خیر یہ زندگی جیسے مرضی گزار لو, مرتے وقت کلمہ پڑھ لیں گے, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, سیدھا جنت جائیں گے, کیا گارنٹی ہے. تو اللہ سے یہ عاجزی رکھنا کہ ہماری نسلوں سے بھی مسلمان ہوں اور اللہ ہم بھی ہمیشہ مسلمان رہے. اسپیشلی ہم جن فتنوں کے دور میں رہ رہے ہیں, اس میں اپنے اسلام کی حفاظت کی دعا مانگنا ایمان کی ہے بہت ضروری ہے. اور ہماری اولاد میں بھی تیری امت ہو, یعنی ایسی امت ہو, ایسے مسلمان ہوں کہ جو اس گھر کو آباد رکھیں, اس گھر سے جڑے رہیں, اور یہ مسجد آباد رہے. دیکھیں آج مسجدیں تو بنتی ہیں لیکن ان کو آباد رکھنے کے لیے کوشش نہیں کی جاتی. ایسی ان کی جو فنڈنگ ہے مسجدوں کی وہ ہمیشہ ان کی ڈیکوریشن پہ یوز ہوتی ہے, یوتھ کلبز یا ایسی پروجیکٹس پہ نہیں یوز ہوتی. مساجد کو چاہیے نا وہ ٹرپس لے کر جایا کریں ہسٹوریکل پلیسز پہ, یوتھ کے پروجیکٹس, نرسری, خواتین کے لیے پروجیکٹس ہوں. تو اس طرح اس کی روحانی بنیاد اٹھانا کہ اس سے لوگ جڑے رہیں نا, اور پھر وہ پوچھ رہے کہ اللہ ہمیں ایسے طریقے سکھانا, آرینا منا سکھانا, کہ جس سے ہمیں پتہ چلے کہ ہم کس طرح تیرے قریب ہوں. اس میں ہم نے 2 طریقے دیکھے جو آج کے دور میں پائے جاتے ہیں. ایک طرف ہم نے یہ ویژن سنا ہوگا, لوگ کہتے ہیں کہ ریچولز ہونا ضروری نہیں ہے,
I don't have to be religious, I'm just spiritual. اور یہ میرا اللہ کا معاملہ ہے, میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں یہ اللہ جانے, میں اور اس کا بندہ جانے, it's between me and Allah. You keep your religion, I keep my religion. اس طرح کی فلاسفی ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ طریقے اللہ سے قریب ہونے کے ظاہرہ یہ غیب کا علم ہے. اتنے عجیب و غریب طریقے لوگ ایجاد کر لیتے ہیں کہ ان کو کافی نہیں لگتا نا کہ اسلام میں یہ ریچولس ہیں, یہ عبادات کی شکل ہے. ان کو لگتا ہے نہیں یہ کافی نہیں ہے, ہم یہ نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر, نہیں یہ وہ تھوڑا, ہم ایسے کرتے ہیں 1,33,000 یہ پڑھیں گے, پھر یہ پڑھ لیں گے, پھر اس کو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پڑھیں گے, پھر اس کو ہم گول کے پئیں گے. پھر وہ اپنے آئیڈیاز سے اچھا اب ہم یہ بھی دین منانا شروع کر دیتے ہیں, ہم ایسے کر لیتے ہیں, وہ اپنے جہت سے نئے نئے آئیڈیاز نکالتے ہیں. یہ دونوں ایکسٹریمز ملیں گی آپ کو. تو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ بیلنس دکھا کے, صرف تو جانتا ہے کہ تیرے قریب ہونے کے طریقے کیا ہے, اللہ کے سوا کون بتا سکتا ہے. اور اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کے قرب کا طریقہ کیا ہے, حج اس کے قرب کا طریقہ ہے. حج ہم میں سے جو کر سکتا ہے, جس کو استطاعت ہے, آپ ضرور حج کریں. اور اگر حج پہ کسی وجہ سے نہیں جا سکتے تو وہ عبادات جو ہر انسان کے بس میں ہے, 5 وقت کی نماز ہو گئی, روزہ ہو گیا, زکوٰۃ ہو گئی, استطاعت کے مطابق وہ ریچولز جو دین نے دے دی اس تک خود کو محدود کر لیں, آگے پیچھے کے ساتھ کے لاہ کے چھوڑ دیں. کیونکہ میں اور آپ جو ہے نا وہ اس چیز کو چینج نہیں کر سکتے چاہے ہم اپنی تئیں جو بھی سوچتے رہیں. یعنی جو ریچولز ہیں ان کا اتھینٹک ہونا ضروری ہے. تو جو آپ کرتے ہیں اس کو ہمیشہ چیک کیا کریں اسلام کے مطابق کہ یہ چیز مجھے دین سے کیسے ملی, یہ اس کے مطابق ہے, رکھے ورنہ چھوڑ دیں. اور پھر یہ کہ ہماری طرف توجہ دے, یعنی اللہ تعالیٰ کو تواب رحیم, اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے کہ اللہ تعالیٰ توجہ کرتا ہے, رجوع کرتا ہے, رحمان ہے ہر اس شخص پہ جو رجوع کرنا چاہے. اور اگلی جو دعا ہے نا اس میں ربنا وبعث فیہم رسول منہم, 2 لفظ رپیٹ ہوئے ہیں, فیہم منہم. میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے رک کے ان 2 لفظوں کو دیکھیں کیونکہ یہ دونوں لفظ مجھے بہت انسپائر کرتے ہیں نا. فیہم منہم, یہ جگہ جگہ آئے ہیں کہ انہی میں سے ایک رسول ہو, انہی کے درمیان ہو. یہ کیوں انہوں نے اتنا ایمفسائز کیا, اس کو 2 بار رپیٹ کیوں کیا؟ دیکھیں ہم لوگ جب مائگریٹ کر کے پاکستان سے یو کے آئے یا ڈینمارک آئے یا یورپ میں یا سویڈن میں جہاں پہ بھی, یا کوئی امریکہ گیا, تو ایک مطلب یہ ہے کہ منہم کہ ان میں سے ہو, اور فیہم ان کے درمیان میں سے ہو. یعنی ایک تو ہو گیا کہ ان کے کلچر کو سمجھتا ہو. ٹھیک, آپ جیسے برٹش کلچر ہے, آپ آ کے ٹیسٹ پاس کرتے ہیں, سیکھتے ہیں, آپ ان کے کلچر کو سمجھ آتے ہیں, لیکن انہی کے درمیان میں سے بہرحال آپ آؤٹ سائڈر ہوتے ہیں. ٹھیک, یہ ایک مائنڈ سیٹ رہتا ہے. ہم ایشین جانتے ہیں کہ یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے, ہر جگہ پہ ہے کہ یو آر اسٹل آؤٹ سائڈر. تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اسی قوم میں سے ہو, اسی قوم کی لینگویج, کلچر, ہر چیز کو سمجھنے والا ہو, جو کچھ اس کلچر اور سوسائٹی کا حصہ ہے, اور لوگ اس کو آؤٹ سائڈر نہ سمجھتے ہوں, انہی میں سے کوئی اٹھے. اچھا, اب اس سے کیا پتا چلا, ہر دور میں انبیاء ایسے ہی اٹھائے گئے ہیں. اسی جو انہی کی لینگویج بولتے تھے, جو انہی کے درمیان اٹھتے بیٹھتے تھے, ان کے کلچر کو سمجھتے تھے, ان جیسا بولی بولتے تھے, انہی جیسا لباس پہنتے تھے. کبھی کسی نبی نے آ کے ان کی کوئی دوسرا فارن کلچر نہیں لانے کی کوشش کی. اسی طرح صحابہ کرام جب دوسرے ممالک میں گئے تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ سب سے پہلے ان کو عربی زبان ہی سکھائیں, اور ان کی چھری کانٹے کے بجائے ان کو صرف ہاتھ سے ہی کھلانا سکھائیں, ان کا لباس بدل دیں. نہیں, ہر ایک کو اس کے کلچر کے مطابق انبیاء بھیجے گئے. تو گویا اس دور کے کلچر کے مطابق چلنا انبیاء کی سنت ہے. اچھا, اب اس سے ایک اور کیا بات پتہ چلی کہ انبیاء کون ہوتے ہیں جو سوسائٹی میں بہت زیادہ اٹھتے بیٹھتے ہیں. وہ الگ ببل میں نہیں رہتے, وہ غاروں میں نہیں رہتے, جنگلوں میں نہیں رہتے. انبیاء کی رہبانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے بندے کو, تقریباً ہر بندے کو جانتے تھے. آپ کے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا. ایسا نہیں تھا کہ آپ نے ایک دن اٹھے اور نبوت کا اعلان کیا اور کوئی آپ کو نہیں جانتا تھا. ایسا نہیں ہے. اس سے کیا پتہ چلا, ہر نبی کافر اور مشرک ماحول میں, ملک میں بھیجا گیا.
ہر نبی کی سنت ہے ایسے ممالک میں رہنا جہاں پہ اسلام کا نام نہ لیتے ہوں. ظاہر ہے صرف مسلمان ممالک میں بھیج دیا جاتا انبیاء کو جہاں سارے ہی کلمہ پڑھتے تھے. تو یہ انبیاء کی سنت ہے. اور ہر نبی نے اسی دور کے کلچر، ان کی مینٹیلٹی اور اسی چیز کے مطابق ان کو دعوت دی ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ اسلامک ماحول کا جو کانسیپٹ آج ہم نے ڈیولپ کر لیا کہ لوگ اٹھ کے فلانے ملک جائیں تو جی بچوں کو اسلامک انوائرمنٹ دینی چاہیے، یہ پھر قرآن سے میچ نہیں کرتا. یعنی پھر سارے انبیاء وہاں سے ہٹ جاتے کہ بھئی یہاں تو اسلامک ماحول نہیں ہے، یہاں تو کعبہ میں بت رکھے ہوئے ہیں، استغفر اللہ، یہاں سے تو نہیں رہنا چاہیے ہمیں. اس کے نام نے اور بچ بچاؤ کی پالیسی، ادھر یہ ہوں ادھر ہم بچ کے رہیں. انبیاء بچ بچاؤ کے نہیں چلتے تھے، وہ اسی سوسائٹی میں لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے تھے. تو علماء کہتے ہیں آپ کچھ نہ کریں، آپ جس بھی معاشرے میں ہیں نا، چاہے وہ مسلم ہے غیر مسلم ہے، آپ صرف صادق اور امین بن جائیں، آپ کا کام کافی ہے. صادق اور امین بننے کے لیے لوگوں سے ملنا پڑے گا، ڈیلنگز کرنی پڑیں گی. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ جو آپ کرتے ہیں اس سے معاشرہ افیکٹ ہوتا ہے، جو کچھ معاشرے میں ہوتا ہے اس سے آپ افیکٹ ہوتے ہیں. اٹس اے ٹو وے اسٹریٹ، ون وے تو ہے نہیں ہے. تو ایک مسلمان ہو اور وہ ببل میں زندگی گزارے، اٹ ڈزنٹ میچ، ڈزنٹ میک سینس. اسی لیے میں ہر بار ایک ہی بات دہراتی ہوں کہ مجھے ان بہنوں سے شکایت ہے جو بڑی پراؤڈ ہو کے کہتی ہیں کہ ہم نہیں کسی کے آن جاتے جاتے، ہم نہیں کسی سے ملتے ملاتے. میں اس نیت سے پڑوس سے ملنے چلی جاتی ہوں کہ کل کو میرے جنازے میں کوئی لائنیں تو بن جائے نا. کیونکہ اس دور کی ایک بہت بڑی آزمائش یہ ہے کہ یہاں لوگ ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں، وقت نہیں نکال پاتے، پڑوس کا پڑوس کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں ہے. یعنی اس چیز کو ہم نے وہ بنا لی. میں نہیں کہہ رہی اب 9 سے 5 روز اٹھ کے چل پڑے، نو، لیکن یہ کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے پڑوس میں کوئی فوت ہو گیا ہے، کوئی خوشی کوئی غمی، جیسے کووڈ کی وجہ سے کئی گھروں میں مصیبتیں آئیں. تو کم از کم اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں جہاں جہاں کیپیسٹی ہے. آئی ہوپ یو گاٹ مائی پوائنٹ. اب دیکھیں اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ آپ اس وقت میرا اردو میں یہ لیکچر سن رہی ہیں نا، تو آپ کو پتہ ہے میرا یہ لیکچر آپ میں سے جو بہنیں ان میں سے کیوں کچھ کو اچھا لگتا ہے. حالانکہ مجھ سے میں بالکل عالمہ نہیں، اور آپ اچھے سے سمجھ چکی ہیں اب تک کہ میں ایک عام سی گھریلو فل ٹائم مدر ہوں جیسے آپ ہیں. میری بھی روٹی ہر بار گول نہیں بنتی، کبھی کبھی انڈی بھی نیچے لگ جاتی ہے، اور تبھی لگتی ہے جب منہ ادھر ہوتا ہے. لیکن کیا ہے کہ جب ہم اپنی جیسے خواتین کو دیکھتے ہیں نا کہ اس کے بھی بچے ہیں، اس کا بھی ہسبینڈ ہے، اس کے بھی سسرال ہے، اور پھر یہ بھی یہ قرآن سے اس طرح جڑی ہوئی ہے، یہ چیز ہمیں انسپائر کرتی ہے. اس کے برعکس میں آپ کے سامنے ایجپٹ کا ٹاپ کا عالم بٹھا دوں، آپ سن کے تعریف تو بہت کریں گی، واہ جی واہ کیا علم ہے، کیا بات ہے، لیکن آپ خود کو لنک نہیں کر پائیں گی، آپ بار بار ڈسکنیکٹ ہوں گی. اچھا بھائی صاحب کو کیا پتا کہ میرے نال کے ہوئے ہیں، تو یہ باتیں تو بڑی اچھی کرتے. پھر کیا ہوتا ہے آپ کنیکشن نہیں کر پاتے. تو یہ انبیاء کا تھا، جب انہی کے اندر سے اٹھتے تھے نا تو پھر لوگ یہ نہیں کہہ سکتے تھے ان کو کیا پتا ہمارے مسئلے کیا ہیں. تو چونکہ میں ایک خاتون کے لیول پہ، ایک ماں، ایک بیوی، اور ایک اس کلچر کو سمجھتے ہوئے میری جو سمجھ میں آتی ہے قرآن کی بات میں وہ شیئر کرتی ہوں. تو جو میری ہی جیسی فیلڈ کی بہنیں ہیں ان کی یہ دل کو بات لگتی ہے، اور اس لیے مجھے یہ لگا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو ایسے ہی لے کے چلیں. اور پتہ ہے یعنی اس کو اس پہ ختم نہ کریں کہ بھائی میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں تو کافی ہے. بہت سارے لوگ ہیں جن تک صرف آپ ہی بات پہنچا سکتی ہیں، اور ممکن آپ پہنچاتی بھی ہوں، آپ کو یہاں سے کوئی بات اچھی لگتی ہے. کچھ لوگ میری ویڈیو میرا لیکچر تھوڑی سننا چاہیں گے، ہو سکتا ہے آپ ہی کی بات سننا چاہے. آپ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو بہت سارے لوگوں کو فارورڈ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہو ہاں یہ میں نے سنی ہے نا، تو بھی ضرور سنی. نہیں، وہ مجھے نہیں جانتا، اس کے دل پہ اس طرح بات اثر نہیں کرے گی. تو آپ پہ بھی ہے، آپ کو جو بات سمجھ آتی ہے آپ اپنے دائرہ کار میں اس کو لے کر چلیں. اور دیکھیں کہ یہاں پہ حضرت ابراہیم کی دعا میں 2-3 اور باتیں، پھر میں اپنی بات کو اختتام کروں گی کہ ان کے وہ انہی میں سے ہو اور وہ کیا کریں. ان کے سامنے تیری آیات تلاوت کرے، ان کو تیری کتاب سکھائے، حکمت سنائے، ان کا تزکیہ کرے. 4 کام ہیں جو اس امت کو کرنے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اچھا آیت کا لفظ ہم بار بار پڑھیں گے، لیکن اس سے مراد نشانی بھی کیا ہے، قیمتی چیز بھی ہے، ریمائنڈر بھی ہے. آیت میں سارے معنی ہیں.
ایک بات سمجھ لیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اگر آپ بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتی ہیں یا باہر نکلتی ہیں تو راستے میں درخت دکھتے ہیں، موسم بدلتے ہیں، بہت کچھ دکھتا ہے. تو اگر آپ قرآن کی آنے کا، آپ کے پاس قرآن کا ویژن ہے تو آپ کو ہر درخت اور اٹھتا پرندہ بھی اللہ کی یاد دلاتا ہے. اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ آیات کو سمجھ ہی تب آتی ہے جب آپ قرآن کو سمجھتے ہیں. اور آیات کو سمجھنے کے لیے ایک اور چیز ضروری ہے کہ آپ کے پاس علم ہو. جیسے میڈیکل نے جب بتایا کہ انسانی جسم میں کیا کیا اللہ کی نشانی ہے، تو اس کے لیے میڈیسن کا علم ہونا کتنا ضروری ہے. اور اگر یا فزکس اور کیمسٹری ہمیں کتنا زیادہ بتاتی ہے کہ اللہ کی نشانیاں پوری کائنات میں کتنی گہرائیوں میں ہیں، تو اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ دنیاوی علوم تو نہیں ہے. کیونکہ ان علوم کو اگر آپ سیکھیں گے ہی نہیں تو آپ اللہ کی آیات کو کیسے جانیں گے. تو گویا یہ کہنا کہ نہیں صرف دین کا علم پڑھنا چاہیے، فزکس، ریاضی، کیمسٹری یہ سب دنیاوی علوم ہے، یہ ڈویژن ہمارا دین نہیں دے رہا. آیات کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس امت کے اندر ایسے علم والے لوگ ہوں جو بتائیں کہ یہ سب اللہ کی نشانی ہے، اور ان نشانیوں کو دیکھ کے اللہ کی یاد آئے. تو اس سے مراد ہے کہ ہمارے نسلوں میں سے یہ علوم سارے سیکھنا یہ عبادت میں آئے گا. اور پھر کتاب سے مراد قانون بھی ہے. قانون میں صرف یہ ہوتا ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ ہوتا ہے، یعنی کہ آپ نے موٹی موٹی باتیں، عبادات، فقہ سادی، لیکن کہا گیا کہ قانون کے ساتھ حکمت بھی چاہیے. جیسے یہود نے کیا کیا کہ صرف قانون کو لے لیا، اتنے سائز کی اوپر ہو، کپڑوں کا یہ سائز ہو، حجاب کا یہ سائز ہو، داڑھی کا یہ سائز ہو، اس کے پیچھے جو ریچولز وہ تھی، جو اسپرٹ تھی، وہ انہوں نے بالکل غائب کر دی اور بہت زیادہ پیچیدگیوں میں پڑ گئے. تو اسلام صرف قانون کا نام نہیں ہے کہ آپ نے روزہ رکھ لیا اور روزہ رکھ کے اگر پورا ٹائم دھوکہ دی، زبان غلط چلائی، تو اس کی روح تو ختم ہو گئی نا، وہ تو ایک بھوک اور پیاس رہی. تو حکمت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. حضرت لقمان کو جو حکمت دی گئی اس کے میں بھی اسی چیز کا تذکرہ ہے. حکمت کیا ہے؟ اخلاقیات، ایمان اور اخلاقیات. قانون کو ناپا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی میجرمنٹس ہیں. جیسے چوری کرنا ہے، اس کو کسی نے قانون توڑا، اس کو دیکھا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ کسی سے کہیں کہ بھئی تم نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اب اچھے سلوک کو آپ کون سا ٹول ہے جسے ناپیں گے، ٹھیک ہے نا، کون سا ایویڈنس ہے جس سے آپ کہیں گے کہ یہ مشین ہے، اس پہ رکھیں گے پورا ہوگا تو یہ اچھا ہے. تو اس سے پتا چلا کہ دین صرف قانون کا نام نہیں ہے کہ اس میں صرف بتا دیا جائے کہ یہ بلیک اینڈ وائٹ ہے، بس اس کے پیچھے چلنا ہے. نہیں، اس میں حکمت ہے، وزڈم ہے. تو اس لیے یہاں پہ قرآن چونکہ صرف اخلاقیات کی کتاب نہیں ہے، تو یہاں پہ حضرت ابراہیم کی ایک اتنی جامع دعا ہے کہ اس میں یہ ساری باتیں شامل ہوں، اور پھر ساتھ یہ کہ اس کا تزکیہ کریں. اور یہی ہمارے آج کے پروگرام کی آخری بات ہے. تزکیہ کیا ہے؟ پیوریفیکیشن، طہارت. جب ہم طہارت کی بات کرتے ہیں نا تو مجھے وہ یاد آ جاتا ہے جو بچپن میں رٹے لگائے تھے، آئے کنویں میں چوہا گر جائے تو اتنی بالٹی پانیاں نکالیں گے، تو اتنے نکال لیں گے تو پاک ہوگا. بچپن میں جو فقہ کی کتابیں پڑھی تھی، نہ کبھی کنواں دیکھا تھا، نہ کبھی چوہے گرتے دیکھے تھے، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ فقہ کی کتابیں اپڈیٹ کیوں نہیں ہوتی ہیں. تو پتہ چلا کہ طہارت سے مراد صرف یہ نہیں ہے جسم کی طہارت ہے، فقہ میں بتائی جاتی ہے. طہارت، پیوریفیکیشن ہر چیز کی ہے. سوچ کی طہارت، اگر کسی کی سوچ پاکیزہ نہ ہو، اس میں کلیریفیکیشن نہ ہو، تو اس کا عمل بھی صحیح نہیں ہوگا. لوگ کہتے ہیں نا آپ ایسا کریں نا، آپ غیبت پہ درس دیں، آپ حجاب پہ درس دیں، لوگ پردہ نہیں کرتے. نہیں، اگر پیچھے سوچ ہی کلیئر نہیں ہے نا تو عمل نہیں ہوگا. تو سوچ پہ کام ضروری ہے. میں کیوں مسلمان ہوں؟ میں کیوں دنیا میں آئی؟ میرا رب کون ہے؟ میں اگر حجاب لیتی ہوں تو کیوں لیتی ہوں؟ اگر میری سوچ پاکیزہ ہوگی نا تو ہی وہ عمل کو انفلوئنس کرے گی. تو یہ پیوریفیکیشن سوچ کی، جسم کی، روح کی، یعنی اور آپ کے دماغ کی، اس سب کی طہارت اصل میں یہ طہارت کہلاتی ہے. یعنی اس کو لمیٹڈ نہیں کر دینا چاہیے اس طہارت کی ایک پہلو پر جس میں صرف قانون کو دیکھ لیا جائے. قانون کہتا ہے ہاں اتنا اتنا کر لیا تو وہ پاک ہے، لیکن سوچ کی پاکی کو ناپا نہیں جا سکتا نا. تو آپ دیکھیں کہ جب تک سوچ کی پاکیزگی نہیں ہوگی، عمل پاکیزہ ہونا مشکل ہے. اب جب یہ پاکیزگی ہوگی تو کہا گیا کہ یزکیہم، ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ تزکیہ کر دیا چلو جی ختم،
یعنی صفائی ہوگی تو بس اب کلیننگ سٹف رکھ دیں. یہ بار بار الذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ جو پیوریفیکیشن کے عمل کو کنٹینیو کرتے رہتے ہیں، ہر وقت ریفلیکشن موڈ میں رہنا، کہ دیکھتے رہنا کہ ہاؤ کین آئی امپروو مائی سیلف. ٹھیک، یہ چیز پوری زندگی کرتے رہنا ہے، اس پہ فل سٹاپ نہیں لگ سکتے. اور اسی کا یہ ہے سوچ کی طہارت کے لیے ہم یہ ریکارڈنگ کرتے ہیں، تاکہ میری سوچ پاکیزہ ہو، میں یہ سمجھوں کہ میرے لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تو حکمت والا ہے، تو دانا ہے، یعنی تو غالب ہے، عزیز ہے، تو چاہتا تو سارے لوگوں کو پاک سوچ کے ساتھ پیدا کر دیتا، زبردستی سب کو مسلمان بنا دیتا، لیکن تو حکمت والا ہے، تو غالب تو ہے، تیرے پاس پاور ہے، لیکن تو حکمت کے ساتھ اس پاور کو استعمال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی وہ صفات کے ساتھ وہ یہ دعا مانگ رہے ہیں. کتنی خوبصورت دعائیں ہیں، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہماری دعائیں بھی ریفلیکشن اسی طرح ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں سے بنائے، اور ہمیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں حصہ دے دے. یعنی ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں کہ میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں میں سے ہو کہ جن کے لیے خوشخبری ہیں. اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.